اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پرندوں کو دیے جانے والے 3 صدقے ہیں جو کہ رزق کی تنگی، پریشانیاں اور مسئلوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ پرندوں کو دیے جانے والا پہلا صدقہ رزق کی تنگی کو ختم کر دیتا ہے۔ اس صدقے کو دینے والا دنوں میں دولت مند ہو جاتا ہے، اس کو زندگی میں کبھی دولت اور رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ پرندوں کو دیے جانے والے دوسرے صدقے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، جبکہ تیسرے صدقے کو دینے سے اللہ تعالیٰ انسان پر نازل ہونے والی بلائی کو ٹال دیتا ہے اور انسان ہر قسم کی مصیبت اور پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ پرندوں کو یہ تینوں صدقے کس طرح سے دیے جاتے ہیں، ان کو دیتے وقت آپ نے کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے، جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایسے نبی تھے جو کہ جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی زبان سمجھتے تھے، بلکہ آپ ان سے بات چیت بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن اگر ہم ولی اللہ اور نیک بندوں کی بات کریں تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے بزرگ نظر آتے ہیں جو کہ نہ صرف پرندوں جانوروں کی بولی سمجھ سکتے تھے، بلکہ بابا فرید بھی چڑیوں اور دوسرے جانوروں سے بات چیت بھی کیا کرتے تھے۔ ایک بار ایک کسان بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا ہے اور آ کر عرض کرنے لگتا ہے کہ بابا فرید، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے حالات بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر سال میرے مسئلوں اور پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں سخت رزق کی تنگی کا شکار ہو چکا ہوں۔ میں سخت محنت کرتا ہوں لیکن میری فصل اچھی نہیں ہوتی، جبکہ میرے سے کم محنت کرنے والے لوگوں کی فصلیں بہت زیادہ اچھی ہو رہی ہیں۔ میں کوئی بھی دعات کرتا ہوں، میری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ میری قسمت ہی ایسی ہے۔ کسان کی بات سننے کے بعد بابا فرید کہتے ہیں کہ 3 قسم کے صدقے ہیں جو کہ پرندوں کو دیے جاتے ہیں۔ ان صدقوں کو ہر امیر اور غریب آسانی سے دے سکتا ہے۔ پرندوں کو دیے جانے والا جو پہلا صدقہ ہے وہ کوے اور چیلوں کو دیا جاتا ہے۔ کوے اور چیل کو دیے جانے والا یہ صدقہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور اگر کسی نے کوئی جادو ٹونا بھی کیا ہو تو وہ بھی بے اثر ہو جاتا ہے۔ اس صدقے سے ہر قسم کی بندش کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد انسان کی ترقی اور کامیابی کو کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی۔ اسلام ہمیں بلاؤں کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ بلائیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں۔ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں زیادہ نازل ہوتی ہیں۔ عام دنوں میں بھی آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ مغرب کی اذان کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک آسمان سے بلائیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ وہ تمام اس شخص کی زندگی میں آنے لگتی ہے۔ جیسے کہ وہ بلا اپنے ساتھ غربت لے کر آتی ہے تو وہ شخص غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسلام ہو یا دوسرے اور مذاہب، سب یہی مانتے ہیں کہ کوا کوئی معمولی پرندہ نہیں۔ کوے کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی انسان پر نازل ہونے والی بلاؤں کو اس انسان پر سے ٹال سکتا ہے۔ اسی لیے جب کسی شخص پر پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں، اس کے بنتے کام بگڑنے لگتے ہیں، اس کا کوئی بھی کام نہیں بن پا رہا ہوتا، تو اہل نظر بزرگوں کی جانب سے اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ وہ کووں کو کھانا کھلائے تاکہ اس شخص پر نازل ہونے والی بلائیں وہ اپنے ساتھ لے جائے، تاکہ اس شخص کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ کوے اور چیلوں کو صدقہ دینے کا ٹھیک طریقہ یہ ہے کہ ایک مٹھی پر گوشت کے چھچڑے لے آئیں۔ سب سے پہلے ان چھچڑوں کو آپ اپنے گھر میں لے آئیں تاکہ گھر میں جتنی بھی بلائیں موجود ہیں وہ ان چھچڑوں پر بیٹھ جائیں۔ پھر سیدھے ہاتھ سے ان گوشت کے چھچڑوں کو پکڑ کر 7 مرتبہ اس شخص کے سر سے واریں جس کا صدقہ دینا ہو۔ اس کے بعد باہر لے جا کر کسی ایسی جگہ پر پھینک دینا ہے جہاں پر کوے اور چیلیں اسے کھا لیں۔ جب کوے اور چیلیں گوشت کے ان چھچڑوں کو کھا جائیں گی، اس کے بعد جتنے بھی بلائیں ہیں وہ تمام کی تمام مٹ جائیں گی۔ پھر جتنے بھی مسئلے اور پریشانیاں ان بلاؤں کی وجہ سے آ رہی تھیں وہ تمام تر ختم ہو جائیں گے۔ اس طرح اگر بندش ہوئی ہوگی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ چیل یا کوے کو صدقہ کرتے ہوئے ایک بات کا خیال رکھیں کہ اس صدقے کو مہینے میں ایک بار ہی دینا ہے۔ پرندوں کو دیے جانے والا جو دوسرا صدقہ ہے وہ رزق کی تنگی کے لیے دیا جاتا ہے۔ اس صدقے کو دینے سے ہر قسم کی تنگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ صدقہ چڑیوں اور ایسے پرندوں کو دیا جاتا ہے جو شکاری نہیں ہوتے، یعنی صرف دانہ دنکا کھاتے ہیں، یعنی دوسرے پرندوں کا شکار نہیں کرتے۔ بابا فرید کہتے ہیں کہ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جسے
میں نے کبھی رات میں بھوکا سوتے نہیں دیکھا۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ چڑیا کا اللہ کی ذات پر توکل ہوتا ہے کہ جس ذات نے مجھے زندگی دی ہے اس نے مجھے رزق بھی دینا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چڑیا اپنے گھونسلے سے نکلتے وقت سبحان اللہ کا ورد کرتی ہے۔ سبحان اللہ زبان پر جتنا ہلکا ہے ترازو میں اتنا ہی بھاری ہے۔ سبحان اللہ کی فضیلت یہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے اس کو سبحان اللہ کے صدقے سے رزق دیا جاتا ہے۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے کوئی بھی چڑیا آج تک بھوکی نہیں سوئی، اور جو شخص چڑیا کو دانہ ڈالتا ہے تو چڑیا اس شخص کے لیے دعا کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان بے زبان جانوروں کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے رزق اور دولت کی تنگی سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو اس چیز کو اپنا معمول بنا لیں کہ صبح اٹھ کر چڑیا اور پرندوں کو دانہ اور پانی ضرور ڈالیں۔ پرندوں کو دیے جانے والا جو تیسرا صدقہ ہے وہ خاص دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر کسی شخص کو ایسا لگتا ہے کہ اس شخص کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس شخص کو چاہیے کہ وہ کبوتروں کو دانہ اور پانی ڈالے۔ اس شخص کی نہ صرف دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی بلکہ اس شخص کی اگر کوئی حاجت ہے تو وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے کہ کبوتر وہ پرندہ ہے جو کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ سے زیادہ پیار کرتا ہے بلکہ اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں ان تمام سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی پاک اور مقدس جگہیں ہیں، پھر چاہے مکہ ہو یا مدینہ ہو یا اللہ کے نیک بندوں کے مزارات ہوں، آپ کو تمام جگہ پر بہت زیادہ مقدار میں کبوتر ہی کبوتر نظر آئیں گے۔ کبوتر کی یہ فطرت ہے کہ جب بھی صبح آنکھ کھلتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص کبوتروں کو صدقہ دیتا ہے اس شخص کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ پر ہر وقت مسئلے اور پریشانیاں آتے جاتے رہتے ہیں تو کوے اور چیلوں کو صدقہ دینا شروع کر دیں۔ اسی طرح اگرچہ آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو آپ چڑیا کو صدقہ دیں، اگر آپ دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں تو کبوتروں کو صدقہ دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔